تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز و جل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، کیونکہ وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، جیسے اس کی شان کے لائق نزول فرماتا ہے فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، اور پھر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یعنی بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بہت بکریاں تھیں، پھر ان کے بال، ایک بکری میں کتنے بال ہوں گے آپ اندازہ کریں، اور جن کے پاس سینکڑوں بکریاں ان کے بال کتنے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رات بہت ہی بابرکت اور بہت بڑی رات۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ کہتے ہیں میں نے طواف کیا، طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی تو رکن یمانی کے سامنے مجھے جگہ ملی تھی، میں اٹھا اور میں نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا برکت کے لیے اور چوم لیا، پھر محسوس کیا کہ میرے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، حالت احرام میں اگر انسان کے جسم پہ اس طرح خوشبو لگے کہ وہ پورے عضو کو گھیر لے، آپ کے پورے عضو سے مثلا پورے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے مثال کے طور پر، اس نے گھیر لیا، تو پھر اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے، یعنی ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ اور فرض کریں عضو پہ نہیں کپڑوں پر لگ گئی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے اصول کہ آپ کسی کو کہیں گے یار خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اگر سونگھنے والے یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو دم لازم ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہلکی سی خوشبو ہے آ تو نہیں رہی، کبھی کبھار ایک دم تم کپڑا ہلاتے ہو تو ہلکی سی آ جاتی ہے ورنہ نہیں آ رہی، تو اس پر پھر دم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا، یہ رکن یمانی پر، اور آپ کے پورے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے، تو بالکل آپ کو دم دینا ہوگا۔ اسی لیے ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اب وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ عطر چھڑک دیتے ہیں، آپ اگر اس کو چومتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر پوری خوشبو لگ گئی تو یاد رکھیں آپ پر دم لازم ہو جائے گا، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس اس وقت جائیں جب حالت احرام سے باہر ہوں، پھر آپ جا کے اس کو چومیں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کہا جاتا ہے جی کھانے پینے کی چیزیں خیر صدقہ خیرات کریں برکت ہوتی ہے، تو کیا گھی وغیرہ آٹا وغیرہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم صدقہ کہتے ہیں، اسی کو اردو میں خیرات کہہ دیتے ہیں، صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ پیسہ دیں، گھی دیں، اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں، یہ سب کے سب صدقات و خیرات میں شمار ہوتے ہیں۔ میں تو اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دینی طالب علموں پہ خرچ کریں، بے شمار ثواب جاریہ ہوگا، اتنا بڑا ثواب جاریہ جس کو انتہا نہیں، اور کیونکہ وہ پڑھیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، فتویٰ لکھیں گے، تدریس کریں گے، بیانات کریں گے، مربی بنیں گے، لوگوں کی تربیت کریں گے، اچھے مشیر بنیں گے، لوگوں کے رہنما بنیں گے، لیڈر بنیں گے، اچھی طرف لے کر جائیں گے، اپنے ادارے قائم کریں گے، ان میں پھر عالم مفتی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بنیں گے، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ انسانیت کی خدمت ہی کرنی ہے نا آپ نے، یہ بھی تو انسان ہے یا کوئی اور ایلین آ گئے آسمان سے؟ انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت کر لیں۔ ان علماء کو دیکھیں اپنے اطراف کے اندر جو بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں کم ہیں، اور وہ اس کے باوجود مطلب حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دین کی خدمت نہیں چھوڑتے، ان کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں۔ میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں جو کام کر رہا ہے دین کا، ہر ایک کے لیے نہیں، جو کام کر رہا ہے اس کو پھر آپ مالی سپورٹ فراہم کریں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔